ماشاءاللہ یہ عالمی مجلس درس لگ گئی ہے اس وقت. جاپان میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور پاکستان کے مختلف دیہات میں، ربوہ، کراچی، لاہور، اور سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں کبھی کبھی. ویسے تو خیالات میں دوسرے کاموں میں لگ کر ذہن ادھر چلا جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، لیکن خیال آتا رہتا ہے کہ اس وقت کون بیٹھا، کس طرح دیکھ رہا ہوگا. مجھے آج صبح یہ خیال آ رہا تھا کہ عجیب اللہ کی شان ہے، ہم نے پوری طرح سے ابھی تک اس عظیم اعزاز کو پوری گہرائی سے محسوس نہیں کیا. یعنی محسوس کر رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں کہ عجیب خواب کی سی کیفیت ہو گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قرآن کریم کا عالمی درس پہلی دفعہ جاری ہوا ہے. کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور یہ جو پیشگوئی ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی بنیاد اللہ نے احمدیوں کے ذریعے رکھوائی ہے یہاں آج، یعنی اس زمانے میں، اور ثابت کر دیا کہ کن غلاموں سے کام لینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، ورنہ اتنی دنیا بستی تھی کسی کو توفیق نہیں ملے گی. اور پھر قرآن کا عالمی ہونا ثابت ہو گیا قطعی طور پر. کوئی دنیا کی کتاب نہیں ہے جس کا عالمی درس دیا گیا ہو، نہ بائبل کا، نہ کسی اور کتاب کا. اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنی دولتوں کی بھرمار، پہاڑ لگے بیٹھے ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ملی. تو اس لیے یہ دن جو ہیں خاص طور پر صبر کے دن تو ہمارے ابھی چل ہی رہے ہیں، شکر بھی ساتھ شامل کرنا ضروری ہے، بہت گہرا شکر. کیونکہ جب تکلیفیں پہنچتی ہیں تو انسان کی توجہ تکلیفوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، لیکن شکر سے ذرا نظر ہٹ جاتی ہے. یہ دور ایسا ہے کہ اس میں صبر تو بہت نیچے سطح پر بیٹھا ہوا ہے اس وقت. اصل تو شکر کا مضمون ہے جو اس وقت ساری جماعت پر ایک عالمی کیفیت کے طور پر طاری ہو چکا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں احباب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعا بھی کریں گے. فتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں، حسد جگہ جگہ پھوٹ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر بعض کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پروگرام کو بند کروایا جائے. اللہ نے جاری فرمایا ہے، کون بند کر سکتا ہے. انشاءاللہ آپ دعائیں کرتے رہیں تو خدا کے فضل سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ جو کل میں نے سر داد دست نہ داد کی بات کی تھی، یہ شیعہ محاورہ ہے، اور بڑے جائز فخر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ یہ پیش کرتے ہیں. شعروں میں بھی ذکر ہے اور نثر میں بھی. تو کل جب یہ بات سن رہے تھے تو عبید اللہ صاحب علیم سر جھکا کے کچھ کر رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کر رہے ہیں. بعد میں مجھے عزیز لقمان نے بتایا کہ یہ وہ شعر یاد آ رہا تھا ان کو اور پوری طرح آ نہیں رہا تھا، تو لکھ رہے تھے جس میں یہ درج ہے. اب انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے: شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید. سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا در دست یزید. حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین. حق یہی ہے، سچ یہی ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، اور یہ روح ہے کہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا. یہ بات مبالغہ نہیں ہے، بالکل سچی بات ہے. یہ جو روح ہے کہ کسی قیمت پر غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکانا، چاہے سب کچھ جاتا رہے. وہ سر کاٹا جا سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. یہ کربلا کی روح ہے. اسی لیے میں نے کل یہ بار بار یہ ذکر کیا تھا کہ خدا کے واسطے روح کربلا کو کیوں بھول رہے ہو؟ اسی میں تو تمہاری ساری عظمت اور شان ہے، اس روح کو زندہ رکھنے میں. بس یہ وہ شعر ہے جس میں یہ حوالہ موجود ہے جو میں نے کل پیش کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ کل اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ پھر یاد دہانی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جو اس وقت پیٹھ دکھا گئے جب کہ دو لشکروں کا ٹکراؤ ہوا، انما استزلهم الشیطان، بلا شبہ اس وقت ان کو شیطان نے کوشش کر کے پھسلایا تھا، اور جو حربے اس کے پاس تھے وہ حربے استعمال کرتے ہوئے بڑی کوشش سے آخر ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ بے بعض ما کسبوا، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے یا بے دین تھے، بلکہ بعض کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کے اندر تھیں، شیطان اس حربے میں کامیاب ہوا۔ لیکن وہ ایسی کمزوریاں نہیں تھیں جن سے اللہ صرف نظر نہ فرماتا، اور وہ ایسی کمزوریاں نہیں تھیں جو ان کے وجود کا دائمی حصہ بن چکی تھیں۔ اس لیے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور سن لو کہ اللہ ضرور ان سے صرف نظر فرما چکا ہے، ان کو معاف فرما چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ غفور ہے، ان اللہ غفور، بہت بخشنے والا ہے، دوسرے حلیم ہے، اور حلیم تحمل کے ساتھ اس غلطی کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے جس کے بعد اصلاح کی توقع ہو، اور فیصلے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو اس میں ان لوگوں کے نیک انجام کی طرف خوشخبری ہے کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ لوگ جو ان سے غلطی ہوئی، ان غلطیوں کو خام خواہ اچھالتے نہ پھرنا، ورنہ اپنی عاقبت خراب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا ہے باوجہ غفور ہونے کے اور باوجہ حلیم ہونے کے۔ کل جب یہ درس ختم ہوا تو بعض ایسے بچے ملے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، اردو دان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اردو ان کی کچھ سطحی اور کمزور سی ہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کچھ پتہ چل رہا تھا درس کا، تو بڑے دلچسپ جواب ملے۔ بعضوں نے تو صاف یہ کہا کہ بعض جو اصطلاحیں آپ نے استعمال کی تھیں ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی، اس لیے بہتر ہو کہ ان پر کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ اور ایک نے کہا کہ ایک کان میں نے انگریزی والی لگائی ہوئی ہے ٹوٹی، دوسرے کان میں اردو والی ٹوٹی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ مجھے اردو کچھ سمجھ آتی ہے، اور جب نہیں آئے تو پھر میں کان اس طرف کے کان کی طرف توجہ کر لیتا ہوں جو انگریزی والی ٹوٹی ہے۔ میں نے کہا بیک وقت کیوں؟ کہتے ہیں جو ترجمہ ہے اس کا مزہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر جو اصل کی بات ہے وہ ترجمے میں پیدا ہو نہیں سکتی، ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے میں اکثر وقت تو ذہن اس کان پہ رکھتا ہوں جہاں اردو کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور جب وہ سمجھ نہ آئے بات تو پھر میں اس طرف توجہ کر لیتا ہوں۔ تو بڑے بڑے دلچسپ تجربے پیدا آ رہے ہیں۔ وہ یہیں کا پلا بڑا نوجوان ہے، تو ان کی خاطر میں بعض اصطلاحوں کا ذکر نسبتاً تفصیل سے کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے تقیہ کیا ہوتا ہے، اور پھر تبرہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس مضمون کو وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔
تقیہ کی ایک اصطلاح تو وہ ہے جو بہت اچھی ہے اور اس پہ تقویٰ کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، اور ایک وہ معنی ہے جو عملاً اس وقت ساری شیعہ قوم میں رائج اور نافذ ہو چکا ہے، اور اس معنی کے بھی حوالے مختلف کتب میں ملتے ہیں۔ جو تعریف جو میں بیان کر رہا ہوں، جو اس پہ کوئی وجہ اعتراض نظر نہیں آتی، وہ یہ ہے جو مومن باطمینان قلب موافق شرع کے رہ کر بخوف دشمن دین فقط ظاہر میں موافقت کرے، دشمن دین کی تو وہ دیندار رہے گا، یہ حصہ تو ایسا ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جو کسی دشمن دین کے خوف سے اپنی مجبوری اور کمزوری کی حالت میں یہ طاقت نہ پائے کہ کھل کر اس کی مخالفت کر سکے یا اپنے حق کا اظہار کر سکے، مگر شرط یہ ہو کہ شرع کے اندر رہتے ہوئے ایسا کرے، قانون شریعت سے باہر نہ نکلے اور شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اگر یہ معنی ہے تقیہ کے تو درست ہے، مگر یہ ادنیٰ ایمان کی تعریف ہے، یاد رکھیے، کیونکہ جو حوالے آگے یہ دیں گے اپنی تائید میں، اس میں وہی آیت پیش نظر زیادہ تر رکھتے ہیں جس میں ایک ادنیٰ ایمان والے مومن کی مثال دی گئی ہے، نہ کہ اعلیٰ ایمان والے کی۔ لیکن آگے سنیے تقیہ کو پھر کیا بنا لیا گیا، اور حضرت امام جعفر صادق کی طرف بعض ایسی باتیں منسوب ہیں اور دوسرے ائمہ کی طرف کہ اس سے طبیعت میں سخت تکلیف پہنچتی ہے، ہیجان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنے بلند مرتبے والے ائمہ اور اتنے مقدس وجود ایسی باتیں کرتے ہوں جو آج کل کی شیعوں کے مزاج کے زیادہ موافق ہیں بنسبت ان کے مزاج کے۔ اس کی آیت کی تفسیر میں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا قال بما صبروا علی التقیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ قال الحسنۃ التقیۃ والسیئۃ الازاء قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا عمیر ان قصۃ اعشار الدین فی التقیۃ ولا دین لمن لا تقی لہ والتقیۃ فی کل شیء الا فی النبیذ والمس علی الخفین۔ یہی ہے الاصول من الجامع الکافی، کتاب الایمان والکفر۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں یؤتون اجرہم مرتین، کہ یہ 2 دفعہ اپنا اجر دیے جائیں گے، ان کا اجر ان کو 2 مرتبہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ ان کو اس لیے جزا دی جائے گی کہ انہوں نے تقیہ پر صبر کیا ہے۔ بما صبروا کا مطلب یہ ہے کہ تقیہ اختیار کیا اور پھر اس تقیہ کو چمٹ کر بیٹھ رہے اور کسی حالت میں تقیہ کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں اس لیے ان کو 2 جزا دی جائے گی، یعنی کمزور ایمان کا مظاہرہ کیا اور اس کو پکڑ کر بیٹھ رہے، پھر اگلی منزل کی طرف قدم نہ بڑھایا۔ یہ صبر ہے، کیونکہ صبر کی تو یہی تعریف ہے کہ اسی حالت پر انسان جم کے بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی بات یہ پسند آتی ہے کہ فرماتا ہے میں ان کو 2 اجر دوں گا۔ لیکن آگے لکھتے ہیں کہ دیکھو اے ابو عمیر، دین کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے دین کا تقیہ ہے، 1 حصہ باقی دین ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں جو تقیہ پر عمل نہیں کرتا۔ یہ تقیہ ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے خوف سے انسان حق کا اظہار نہ کر سکے تو اسے یہ اجازت ہے کہ خاموش رہے
مگر شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ تقیہ کی تعریف ہے، اور وہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مضمون نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تقیہ تو اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو تقیہ کرے اور پھر اس کو چمٹ کر بیٹھ رہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑے، عمر بھر تقیہ پر قائم رہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ عام مومنوں سے جو کھل کر اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کی خاطر عمر بھر تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کو 1 اجر اور تقیہ کرنے والوں کو 2 اجر۔ اور پھر فرمایا گیا کہ 9 حصے دین کے تقیہ ہیں، 1 حصہ باقی ساری باتیں ہیں۔ تقیہ کرتے رہو، بس یہی کافی ہے، باقی 1 حصہ باقی عبادتیں وغیرہ، حقوق و لباس، یہ ساری چیزیں، یہ سب اس 10 میں سے 1 حصے کے اندر شامل ہیں۔ آگے پھر لکھتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، کہ ابو عبداللہ جعفر صادق کہتے ہیں کہ تقیہ دین کا حصہ ہے، اور اس کے فضائل میں یہ لکھا ہے، واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیۃ ان اللہ۔ اور یہ ایسی خبریں اپنے ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ کوئی ان کو بالکل حیا بھی نہیں، کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اتنے بزرگ ائمہ جن کی بزرگی اور تقویٰ کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، بہت ہی خدا رسیدہ لوگ تھے، ان کی طرف ایسی لغو باتیں کرنے سے، منسوب کرنے سے کوئی پرہیز نہیں ہے۔ واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیۃ، کہ کہتے ہیں ہمارے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خدا کی قسم، دنیا روئے زمین پہ مجھے تقیہ سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں۔ تمام روئے زمین پر اپنے ایمان کو چھپا لینے سے زیادہ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ پھر فرمایا، اے حبیب، جو تقیہ کرے گا خدا اس کو بلند مرتبہ دے گا، اور اے حبیب جو تقیہ نہ کرے گا اللہ اس کو پست کرے گا۔ جو تقیہ سے کام نہیں لے گا، یعنی کھل کر اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا، وہ رسوا و ذلیل کر دیا جائے گا۔ اے حبیب، اس زمانے میں مخالفین سکون و فراغت میں ہیں، ہاں جب ظہور حضرت حجت ہوگا تو اس وقت تقیہ ترک ہوگا، یعنی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت تقیہ، اگر اتنی اعلیٰ چیز ہے تو اس وقت ترک کیوں ہوگا؟ عجیب بات ہے، اتنی عظیم شان چیز امام مہدی کے وقت میں ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ اب 2 کشتیوں میں سے ایک میں پاؤں رکھو، یا تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کریم کے حکم کے مطابق سب سے اعلیٰ چیز تمہیں دی گئی وہ تقیہ تھی، جو دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تھا، جس پر عمل کرنے سے درجات کی بلندی نصیب ہوتی تھی، جس کو ترک کرنے سے تم ادنا کی طرف لوٹائے جاتے تھے۔ یہ وہ شاندار چیز تھی جو تمہیں نعمت ملی، اور امام مہدی تشریف لائے اور تقیہ کو قلعہ کر دیا۔ عجیب بات ہے، اتنا عظیم شان امام جو ظاہر ہو اتنی مدتوں، 14 صدیوں تک تو ابھی ان کے کہنے کے مطابق اگر کہیں ظاہر ہوا بھی تھا تو واپس جا چکا ہے، پھر آئے گا، مگر کیا کرنے آئے گا؟ تقیہ کو منسوخ، جو اتنی عظیم شان چیز ہے، یعنی دین کے 9 حصے منسوخ کر دے گا اور 1 حصہ رہنے دے گا۔ عجیب تصور ہے۔ یا دوسری صورت میں یہ ادنا حالت تھی، اعلیٰ حالت وہی ہے جو کھلے ایمان کی بات ہے، اور ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام مہدی تک تو اسلام اپنی ادنا حالت میں تھا، اور جب وہ امام ظاہر ہوگا تو پھر اصل شان اسلام کی ظاہر ہوگی، یعنی وہ ایک جو ہے وہ 10 میں سے 1 وہ باقی تمام دین کے حصوں پر غالب آ جائے گا، اور وہ ہے تقویٰ اور خدا ترسی اور کھل کر خدا کی خاطر دنیا کے خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے عقائد کا اظہار۔ تو یہ اب جو نئی نسل ہے اس کے لیے لفظ تو مجھے آسان نہیں ملے، مگر امید ہے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ جب 2-3 دفعہ بات دہراتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لفظوں کے ترجمے ہم بعد میں گھر جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب سنیے اور اس سے ضمن میں حوالے،
ابو عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی علیہ السلام کی اصطلاح یہ اپنے تمام ائمہ کے متعلق بلکہ بعض دوسرے بزرگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے دین میں پختگی اختیار کرو اور تقیہ کے ذریعے اس کو چھپاؤ، کیونکہ جو شخص تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں رہتا۔ تقیہ کے بغیر تو مومن رہ نہیں سکتے۔ پھر ابی جعفر من قول اللہ عز وجل لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ قال الحسنۃ التقیۃ والسیئۃ الاضاعۃ۔ آیت کریمہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ کی نسبت ابو جعفر کا قول ہے کہ حسنہ سے مراد تقیہ ہے اور سیئہ سے مراد اس کا افشا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں نیکی سے مراد تقیہ ہے، اپنے ایمان کو چھپانا ہے، اور بدی سے مراد اس کو ظاہر کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں دو باتیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی کے ذریعے دوسری بدی کو دھکیل کے باہر کر دو، تو وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ادفع باللتی ہے احسن السیئۃ، اس میں احسن سے مراد تقیہ ہے۔ وَأَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ الرسول من الجامع الکافی کتاب الایمان والکفر صفحہ 483، کہ اللہ عز و جل نے ہمارے دین میں تقیہ کے سوا ہر دوسری چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ وہ ایک حصہ رہ گیا تھا وہ بھی گیا، 10 میں سے ایک رہ گیا تھا وہ بھی چھٹی چلو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو تقیہ ہی پسند ہے۔ کیا بات ہے تقیہ کی؟ تو امام مہدی آ کے جب تقیہ کا کلکبہ کر دے گا تو ایک بھی گیا، کچھ بھی نہ رہا باقی دین میں۔ پھر بڑی ناپسندیدہ باتیں کرے گا نعوذ باللہ من ذالک۔ امام مہدی ایسی باتیں کرے گا جو خدا کو بہت ناپسند ہیں، بقول ان کے نعوذ باللہ۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایسی بات کرے۔ تقیہ کے دلائل سن لیجیے اب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیہ کیا۔ پہلی دلیل کیسے کیا؟ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ اور بسم اللہ کا لفظ کاٹ دیا، یہ تقیہ تھا۔ اگر یہ تقیہ ہے تو تقیہ جائز ہے، 100% ہم اس سے متفق ہیں۔ اگرچہ یہ دین کے 9 حصے نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا حصہ ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی سے جس کو قبول کیا، اور ایسی مجبوری تھی جو قرآنی تعلیم کے پیش نظر جس کا کوئی اور حل نہیں تھا۔ قرآن عدل کی تعلیم دیتا ہے، دین چھپانے کی نہیں، یا دین چھپانے کی کوئی بحث ہی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ بحث یہ تھی کہ دشمن کی طرف سے ایک وفد آیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاہدہ کرنے کے لیے۔ اس معاہدے کے اوپر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لکھا جا رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھی اور لا الہ الا اللہ کی شہادت بھی تھی۔ رسول اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ، یہ شہادت تھی۔ دشمن نے کہا کہ ہم تو اس پہ دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم دونوں نے دستخط کیے تو دونوں نے معاہدے کے ہر لفظ کی تصدیق کر دی۔ تو یہ کیسا انصاف ہے کہ تم اپنے دین کو ہماری طرف منسوب کر کے ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ اس کی تصدیق ساتھ کر دیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عدل کا مقام دیکھیں۔ صحابہ ناراض تھے، کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، اور نے فرمایا نہیں یہی ہوگا، کیونکہ اس کو عدل کہتے ہیں۔ جب دشمن کے عقائد اپنے ہیں، تم اپنے عقائد اپنے پاس رکھو، ان کے اعلان کرو۔ اعلان سے منع نہیں فرمایا۔ یہ تو نہیں کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اس اقرار سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون غلط ہے۔ فرمایا ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، اور چونکہ دونوں نے دستخط کرنے ہیں اس لیے اس کو کاٹ دیا جائے۔ اب دیکھیں اس میں وہ تقیہ کہاں سے آ گیا جو ان کا تصور ہے۔ یہ تو ایک عظیم الشان عدل کی تعلیم کا ایک نمونہ دکھایا جا رہا ہے۔
اور دشمن کی خاطر، یعنی اپنی خاطر دشمن کی قربانی نہیں لی جا رہی، یہ ہے مراد، الٹ مضمون ہے۔ اپنی قربانی نہیں دے رہے، اپنی خاطر دشمن کی قربانی نہیں لے رہے۔ پھر یہ کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے، قرآن میں ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ قرآن کریم میں صاف لکھا ہے کہ جو بھی کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ کا انکار کر دے ایمان لانے کے بعد، وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ بے بس ہو جائے۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل پوری طرح اطمینان ایمان پر مطمئن ہو۔ ایسے لوگ، ایسے صحابہ بعض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی پیدا ہوئے، اور ان کی مثالیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے یا ادنا سب سے آخری حصہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے جس کی بحث ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کے دل میں پورا اطمینان نہ دیکھیں اور اکراہ کی وجہ نہ دیکھیں، یہ قطعی طور پر ثابت نہ ہو کہ یہ وہ لوگ بے اختیار تھے، ان کی نفسیاتی کمزوری، ان کی جسمانی کمزوری، ان کے دل کی کمزور حالت، یہ چیزیں ایسی تھیں جو ان بیچاروں کی برداشت سے باہر تھیں۔ جس طرح ٹارچر کر کے کسی سے کوئی بیان لیا جاتا ہے، یہ اس کی بحث ہو رہی ہے۔ اکرہ کا مطلب یہاں یہ بنے گا ان کو ٹارچر کیا گیا، ان سے زبردستی بیان لیا گیا۔ جس طرح بعض احمدی آج بھی میں نے دیکھا ہے، بعض مسجدوں میں جا کے ہار پہن لیتے ہیں۔ ہار پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بات کر دیتے ہیں کہ چلو مجھے معاف کرو، تو وہ لوگ جو پہلے جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پھر ہار پہنا دیتے ہیں۔ وہ بعد میں آ کے روتے ہیں، سارا پھر عرصہ سال ہا سال تک معافیوں کے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اکرہ کی مثال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سخت مجبور کیا گیا، بہت تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آپ کے ذات کے خلاف مجھ سے کوئی ناپاک کلمات کہے گئے۔ کہتے ہیں میری زندگی جہنم بنی ہوئی اس وقت سے، ایک عذاب میں مبتلا ہوں، میری کوئی بخشش کی صورت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ مجبور کر دیے گئے ہوں اور بے اختیار ہوں، ان کی جسمانی طاقتوں سے باہر کی بات ہو، اس جبر کو برداشت کرنا، لیکن دل پوری طرح ایمان پر قائم ہو، اطمینان پکڑ چکا ہو، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں اس کو سزا نہیں دوں گا۔ جزا دینے کا وہاں بھی کوئی ذکر نہیں، سزا کی بحث ہے، سزا دے گا یا نہیں دے گا۔ کہتے ہیں یہ دیکھو تقیہ ثابت ہو گیا، جو تقیہ ثابت ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ایمان کا بہت ہی ادنا حصہ ہے، اور ایسا جہاں خطرہ ہے کہ ذرا بھی انسان ایک ذرہ بھی زیادہ کمزوری دکھا دے تو وہ جہنم میں بھی جا پڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقت میں مجبوری پوری تھی بھی کہ نہیں، اور اطمینان قلب پوری طرح نصیب تھا کہ نہیں۔ پھر ایک اور مثال یہ دیتے ہیں، قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، المومن آیت 29۔ کہ آل فرعون میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو ایمان لے آیا مگر ایمان کو چھپاتا پھرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں دیکھو تقیہ ثابت ہو گیا۔ اس نے کہا اے لوگو، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور تمہارے رب کی طرف سے نشانات بھی لایا ہے،
اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. یہ وہی آیت ہے جس پہ میں کل گفتگو کر چکا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی مثال ہے تقیہ کی، تو یہ ایک ایسی مثال تو نہیں ہے کہ جس میں اس کے ایمان چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے تحسین کی نظر سے دیکھا ہو. تحسین کی بات تو وہ ہے جس میں متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اتنا بغیرت تھا کہ ایمان چھپانے کے باوجود وہ خطرہ مول لے لیا، اور جس پر ایمان لایا تھا اس کو تکلیف دینے کا جو پروگرام بنایا جا رہا تھا اس پر وہ برداشت نہیں ہو سکا اور اٹھ کھڑا ہوا. اور کیسی عقل کی بات کی ہے. تو ادنا ایمان والے کا بھی اس کا ذکر فرمایا جو ابتلا کے وقت پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے آ گیا اور جو کچھ چھپایا ہوا تھا اس کو ظاہر کر دیا. لیکن یہ ایمان کی ادنا حالت ہے، اعلیٰ حالت نہیں ہے. وہ مومن جس کو جو خدا تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بنانا چاہتا ہے، ان کی مثال قرآن کریم میں یہ نہیں دی گئی. یہ سابقہ مومنوں کی مثالیں ہیں. وہ مومن جو محمد رسول اللہ کی امت کے مومن ہیں ان کی مثالیں دو عورتوں سے دی گئی ہیں، ایک فرعون کی بیوی سے اور ایک مریم سے. فرعون کی بیوی کی مثال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جابر بادشاہ جو اپنے زمانے میں اپنے جبر و استبداد میں ثانی نہیں رکھتا تھا، کوئی مثال نہیں تھی، اس کے گھر میں ہوتے ہوئے ایمان ظاہر کر دیا اور ایمان پر قائم رہی. اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہ اے خدا تو مجھے توفیق بخش اور جنت میں مجھے گھر عطا کر. یہ ایمان کی ادنا مثال ہے، یعنی ادنا مثال مسلمان کے ایمان کی، مومن کے ایمان کی، جو محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والا ہے. اتنی کمزور حالت ایک ایسے جابر بادشاہ کے گھر بے اختیار پڑی ہوئی ہو اور پھر موسیٰ پر ایمان لے آئے اور کھل کے اظہار کرے کہ ہاں میں مومن ہوں، یہ سچا ہے. یہ اس طرف کیوں نہیں جاتی شیعوں کی نظر؟ وہ دوسرا آدمی پکڑ لیا ہے جو ایمان چھپائے پھرتا تھا، مگر اس کا بھی اتنا کمزور نہیں تھا کہ جب وقت آیا تو ایمان کو چھپا گیا اور حضرت موسیٰ پر زیادتی برداشت کر گیا. اٹھ کھڑا ہوا اور کہا بالکل غلط کہہ رہے تم، میں اس کی تائید کبھی نہیں کر سکتا. معلوم ہوتا ہے وہ بھی کوئی بڑے بااثر لوگوں میں سے شخص تھا جو فرعون کے عزیزوں میں یا قریبیوں میں سے ہوگا. اور حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، ان کے زیر اثر وہ ایمان لے آیا ہوگا. اس عورت میں جرت تھی اور اس میں اتنی جرت نہیں تھی، مگر آخر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت کے طور پر وہ جرت بھی بخش دی. تو اس کی مثال کیوں نہ دی قرآن کریم نے اس آدمی کی؟ آسیہ کی کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی امت سے کم اتنی توقع تو رکھتا ہوں کہ موسیٰ کی امت کی ایک کمزور عورت سے آگے ہوں، پیچھے نہ ہو کسی صورت پہ. اور اپنی کمزوری کے باوجود وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی. دوسری مثال مریم کی دی ہے، وہ بھی عورت کی مثال ہے. عجیب لگتا ہے کہ امت میں دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں، عورتوں کی دیں، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جذبات سے بھی اور خواہشات سے بھی مغلوب ہو جاتی ہیں اور خوف سے بھی مغلوب ہو جاتی ہیں. تو فرمایا ایک عورت بھی اگر مجھ پر ایمان لانے یا اپنے وقت کے نبی پر ایمان لانے کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھاتی تو محمد رسول اللہ کے مردوں کی شان کے خلاف ہے، وہ اپنے مقام کو اتنا گرا دیں. دوسرا، نفسانی خواہشات کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنے مراتب بنانے لگ جاتے ہیں اور بڑی بڑی اپنے زوم میں اپنے اعلیٰ روحانی مقامات کی باتیں سوچتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ان کو خوابیں بھی آ جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں بعض دفعہ وہ ان کو بظاہر ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ واقعی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مریم کی مثال ہے. مریم نے کی سوچ ہر ناپاکی سے پاک تھی، ہر نفسانی تمنا سے آزاد تھی. وہ خالصتاً اللہ کے لیے وقف تھی.
بس جو بیٹا خدا نے اس کو عطا کیا وہ اس کی روحانی تمناؤں نہ اس کی ذاتی تمناؤں کے نتیجے میں نہیں تھا، وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی تمنائیں، اس کے خیالات، اس کے جذبات، وہ اپنے نفسانی مجبوریوں سے کلیتاً آزاد اور ان سے باہر تھے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہو چکے تھے۔ بس فرمایا پھر ہم نے اس میں روح پھونکی، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اس عورت میں روح پھونکی نہیں فرمایا، ہم نے اس بچے میں روح پھونکی جو اس عورت کے پیٹ میں تھا، اور وہاں مرد کی مثال دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ ادنا سے ادنا مثال تمہاری تو آسیہ کی سی ہے، اپنے ایمان کی ہر حالت میں حفاظت کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس آخری مرتبہ ایک اور عورت کا حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں جو بھی بلند مرتبے عطا کرے، بلند مقامات بخشے، تمہارے نفس کی خاطر نہیں ہوگا، تمہاری نفسانی تمنائیں تمہارے سامنے تمہارے مراتب کے روپ نہیں ڈھالیں گی، بلکہ یہ محض اللہ کے فضل کے ساتھ تمہیں نئے درجے عطا ہوں گے۔ جیسا کہ مریم کو ایک اور مرتبہ جو مسیحی مرتبہ ہے وہ عطا کیا گیا۔ مسیح کی مثال کیوں نہ دی، مریم کی کیوں دی؟ اس لیے کہ مریم سے مسیحیت کا آغاز ہوتا ہے، یہ مریمی حالت ہی ہے جو ترقی کرتے ہوئے ایک مسیحی حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے متعلق جب فرمایا کہ میری پہلی حالت مریمی حالت تھی، جو بڑے دکھوں اور تکلیف کی حالت اور بے اختیاری کی حالت ہے، پھر اسی حالت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسوی روح عطا کی۔ تو یہ لوگ ہنستے ہیں، یہ جہل، آج کل کے جہلاء تمسخر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی پہلے وہ عورت بن گئے تھے اور پھر بعد میں مرد بنے۔ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر مومن کو پہلے عورت بننا پڑا ہوگا، اگر یہی عورت ہے تو۔ دو ہی عورتیں ہیں، ان کا رستہ اختیار کے بغیر تم امت محمدیہ کے مومن نہیں بن سکتے۔ یا تمہیں اپنے ایمان کی کم از کم اتنی حفاظت کرنی ہوگی جیسی آسیہ نے کر دکھائی، یا پھر اپنے تمناؤں اور خواہشات کو کلیتاً نفس کی آلودگی سے ویسے پاک کرنا ہوگا جیسے مریم نے پاک کیا، پھر تمہیں وہ روحانی مرتبے عطا ہوں گے جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور خدا کی طرف سے روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا حقیقی معنی جو روح کی تنہائیوں تک اتر جاتا ہے اور روح ہر وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور کہاں یہ دیکھیے اب تقیہ نکالنا اس سے کہ چونکہ ایک مثال اس کی آ گئی ہے، اس لیے ہم اپنے سب سے بزرگ اور متقی اور بہادر بزرگوں کے طرف، جن کے مراتب بہت بلند ہیں، ان کی طرف یہ ادنا ایمان منسوب کرتے ہیں۔ بڑی گستاخی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسی گستاخی کہ میں حیران ہو جاتا ہوں سوچ کے، دل کانپنے لگتا ہے کہ کوئی ان کو خدا کا خوف ذرہ بھی نہیں آتا۔ وہ ایمان چھپانے والے مومن کی مثال حضرت علی پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیسا شاندار تقیہ کیا۔ اور پہلے پھر کیا کیا کرتے تھے؟ جو میدان جنگ میں اور ہر میدان جنگ میں جہاں موت کی چکی بڑی شدت سے گھوم رہی ہوتی تھی، وہاں جاتے تھے اور موت کے دانت کھٹے کر دیا کرتے تھے، ان کی تلواریں توڑ دیتے تھے جو تلواریں اٹھتی تھیں۔ اور علی کی تلوار کے قصے تم بھول چکے ہو، وہ کیا کیا جوہر دکھاتی رہی ہے، اس وقت کیوں نے تقیہ کر دیا؟ ساری زندگی کی گواہی کو بھی حضرت علی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں ایمان کو چھپانے کی خدا اجازت دیتا ہے، مگر بعض شرائط کے ساتھ، اور ایک ناپسندیدہ حالت ہے جس کے متعلق خطرہ رہتا ہے کہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی لے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دے۔ یہ ناپسندیدہ حالت اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ یہ تو ویسی بات ہے جیسے کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کسی بزرگ نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ دنیا میں دلچسپی نہیں لیتا تھا خاص، تو انہوں نے کہا تجارت کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اس سے اس کو تجربہ ہو جائے گا، کوئی شوق پیدا ہوگا۔
تو کچھ مال دولت دیا اور تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ اس تجارتی قافلے کا ایک جنگل میں پڑاؤ ہوا اور یہ بھی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر آیا ہے جس نے کسی جانور کا شکار کیا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا ایک جھاڑی میں لے آتا ہے، اور یہ اس کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے خوب اس کو اپنی چاہت کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق کھایا، دل نکالا، جگر کھایا، دوسری چیزیں، اور بقیہ جانور کو آئندہ کے لیے بچا کر جھاڑی کے کونے میں چھپا دیا اور آپ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیمار لگڑ بگڑ اپنی ٹانگیں گھسیٹتا، پہلے ہی ٹانگیں گھسیٹتا ہے لیکن وہ اور بھی زیادہ بیچارہ معذور تھا، وہ گھسیٹتا ہوا اپنے جسم کو وہاں پہنچا اور شیر کا پس خوردہ جو بچا ہوا وہاں پڑا تھا اس سے اس نے بھی اپنا پیٹ بھر لیا۔ یہ واقعہ دیکھا تو یہ حیران رہ گیا، اس نے کہا واہ اللہ کی شان دیکھو، وہ تو سب کا رازق ہے، میں خام خواہ اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ دنیا کمانے کے لیے اتنی محنتیں کروں، جب خدا نے ذمہ لے لیا ہے رزق کا تو چھوڑو اس کو۔ وہاں سے واپس آیا، جو پیسہ تھا غریبوں میں تقسیم کیا، گھر اکیلا خالی ہاتھ آ کر بیٹھ رہا۔ باپ نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے تمہیں تجارت پر بھیجا تھا۔ اس نے کہا گیا تو تھا تجارت پر، لیکن یہ واقعہ دیکھا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے۔ باپ نے کہا تم سچ کہتے ہوگے، لیکن میری خواہش اور تھی، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم وہ لگڑ بگڑ بنو جو شیروں کے پس خوردے کھا کر زندہ رہو، میں چاہتا تھا تم وہ شیر بنو جس کے پس خوردے لگڑ بگڑ کھایا کریں۔ تو حضرت علی تو شیر خدا ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں وہ شیر خدا تھے، ان کو لگڑ بگڑ کی مثال دیتے ہو، کوئی حیا نہیں آتی؟ تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ کوئی خدا کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ جسے خدا نے شیر بنایا تھا، جس کا پس خوردہ دنیا کھاتی تھی، تم اسے دنیا کے پس خوردہ کھانے والے بنا بیٹھے ہو اور عملاً یہی کر لیا ہے۔ کہتے ہو کہ اپنا حق کے خلافت غصب ہوتے دیکھا، وہ خدا نے جو حق میں وصیت کی تھی اس وصیت کو چاک ہوتے دیکھا، تمام روحانی مراتب آپ سے غصب کر کے چھین کر ایک ظالم ان کی کرسی پر جا بیٹھا اور دنیا کے منفعت کے لیے اس کے دربار میں حاضری دیتے رہے، باغ کے لیے التجائیں کرتے رہے، مگر اپنے منصب کا مطالبہ کبھی نہیں کیا، ایک دفعہ بھی نہیں کیا۔ ساری شیعہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی اپنی تحریریں مطالعہ کر لیں، میں کسی سنی حوالے کی بات نہیں کر رہا، کسی شیعہ تاریخ میں یہ ذکر نہیں ہے، کسی کتاب میں، کسی ان کی حدیث میں، کہ حضرت علی کو اچانک خیال آیا وہ اٹھ کھڑے ہوں اور کہا اے ابو بکر پہلے میرا حق تو مجھے دے جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے، پھر باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہے وہ شیر خدا کو نعوذ باللہ من ذالک اس سے بالکل برعکس حالت میں تبدیل کر لینا، اور ان کا جو مرید ہیں، جو محبت کا دعوے دار ہیں، جو عشق کے دعوے دار ہیں، جن کے دعوے یہ ہیں بعض جگہ بعض شیعوں کے کہ وہ علی خدا تھے اور محمد اس کے بندہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جو بھی ہے ان کے عقیدے، اس سے بھی بھیانک عقیدے دنیا میں موجود ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، یہ جاہلانہ بات ہے کہ ان باتوں کو بیان کر کے طبیعتوں میں اشتعال پیدا کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی تو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور کرشن کو خدا بنایا ہوا ہے، کس کس سے تم دنیا میں لڑتے پھرو گے؟ اس لیے جو تمہارے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں ان کو اپنے اختیار میں نہ لو، یہ اللہ کے معاملے ہیں۔ بس میں جب یہ باتیں بیان کرتا ہوں تو شیعوں کے خلاف نعوذ باللہ کسی اشتعال انگیزی میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ یہ بیچارے راہ سے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، ان کو سمجھاؤ، عقلی دلیلیں دو، جس طرح بن سکے ان کو ان گمراہیوں سے بچانے کی کوشش کرو، یہی ہے جو ہمیں اختیار ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہی وہ مرتبہ ہے جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ ہے، اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، ہم ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے کہ ہم انہیں پکڑیں اور سزائیں دیں اور قیدوں میں مبتلا کریں یا پھانسیوں پہ چڑھائیں۔ بس یہ تعلیم غلط ہے جو آج کل پاکستان میں دی جا رہی ہے، مگر یہ درست ہے کہ شیعہ عقائد ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک مومن کا دل لرزنے لگتا ہے اور طبیعت میں ایک
ہیجان پیدا ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے تقیہ جس کی میں بات کر رہا تھا۔ اب تبرہ کی بات سن لیجئے۔ تبرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کے متعلق بہت سے حوالے ہیں، میں ایک چن کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ کل انہوں نے ریوائل کے لفظ کے اندر جو میں نے حوالہ پڑھا تھا، میر احمد علی صاحب نے تبرہ ہی کا ذکر کیا ہے۔ ریوائل کرنا اور تبرہ کرنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ کہتے ہیں تبرہ ہم پر لازم نہ ہوتا اگر صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے اور یہ سب کچھ کرتے رہتے، بھاگے پھرتے بکریوں کی طرح پہاڑوں پر، پتھر سے پتھر، چٹان سے چٹان پر چھلانگیں مارتے پھرتے، کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کی خلافت پر قابض ہو گئے، پھر ناقابل برداشت ہے، پھر تو ہم پر تبرہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور تبرہ ہے کیا، یہ سنیے۔ حق الیقین مصنفہ محمد باقر مجلسی، فصل نمبر 18، صفحہ 519، مطبوعہ ایران۔ اس کا ترجمہ ہے، اصل عبارت بھی درج ہے مگر میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ برات کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ 4 بتوں سے بیزاری برات کا بنیادی حصہ ہے۔ وہ 4 بت کون سے ہیں جن سے بیزاری برات کی جان ہے؟ وہ یہ ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ۔ کہتے ہیں 4 بت ہیں جن سے بیزاری کا اظہار دین کا بنیادی حصہ ہے، اور اسی کا نام تبرہ ہے۔ اور 4 عورتوں سے بیزاری، یعنی عائشہ، حفصہ، ہند اور ام الحکم، اور ان کے تمام ساتھیوں اور متبعین سے بیزاری چاہیں۔ 4 مردوں سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاویہ سے، اور 4 عورتوں سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہند، اس کے علاوہ حضرت حفصہ اور ہند اور ام الحکم سے بیزاری کریں، اور ان سے نہیں، ان کے تمام ساتھیوں سے۔ حضرت عائشہ کے ساتھی کون تھے؟ حضرت حفصہ کے ساتھی کون تھے؟ کوئی حیا نہیں، کچھ سوچتے نہیں کہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تلوار کی زد کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ یقین رکھتے ہیں، نیز ہمارا اعتقاد ہے، سن لیجئے، کہ یہ لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، ہم نہیں ہیں۔ جن کا دل خون ہوتا ہے ان باتوں کو سن کر، جو عشق صحابہ میں سر تا پا لبریز ہیں، یہ غیر مسلم ہیں پاکستان کی تعریف کے مطابق، اور یہ مسلمان ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جب تک خدا، رسول اور ائمہ کے دشمنوں سے بیزاری نہ کی جائے، اس وقت تک خدا، رسول اور ائمہ کی سچائی کا اقرار مکمل نہیں ہو سکتا۔ اردو ترجمہ از فارسی عبارت حق الیقین، مصنفہ محمد باقر مجلسی، فصل نمبر 18، صفحہ 519، مطبوعہ ایران۔ پھر اس موضوع پر مختلف حوالے ہیں، مگر میں چونکہ درس قرآن میں ضمناً یہ زیر بحث آیا ہے معاملہ، اس لیے میں مستقل اسے شیعہ سنی ڈیبیٹ میں یا مناظرے میں تو تبدیل نہیں کر سکتا، مگر چونکہ یہ باتیں قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور جو آیتیں زیر بحث ہیں ان سے استنباط کر رہے ہیں، اس لیے بالکل مجبوری ہے ان کے غلط عقائد یا قرآن کریم کی آیات کے بطلان کو نظر انداز کر کے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہ عقیدہ رکھنا، شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ 5 تن پاک اور 6 دیگر صحابہ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بشمولیت خلفائے راشدین ثلاثہ ابو بکر، عمر اور عثمان، ہم جن کو رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں، سب کے سب اسلام سے برگشتہ ہو چکے تھے اور عیاذاً باللہ منافق کا درجہ رکھتے تھے۔
نیز یہ عقیدہ کہ پہلے 3 خلفاء غاصب تھے، ان پر تبرہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ یہ خلاصہ ہے شیعہ مذہب کا، جو اسلام کا ایک لازمی ستون ہے، ان 72 فرقوں میں سے ایک ہے جن کے اسلام پر حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب بتائیے یہ ایک لازمی منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ تمام عقائد رکھنا اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، اور کوئی نہیں جو ان عقائد رکھنے والوں کو غیر مسلم قرار دے سکے۔ بتائیے اس نتیجے سے بفر کیسے ہو سکتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن کی مہر لگی ہوئی ہے، تمام شیعہ اپنے تمام عقائد سمیت دائرہ اسلام میں داخل، اور اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ ایک ستون اگر اہل سنت ہے تو دوسرا ستون شیعہ ہیں۔ کون ہے جو ان کو اسلام سے باہر قرار دے سکے؟ بس ان کے تمام عقائد اس حد تک قابل قبول ہیں کہ ان کو رکھنے کے باوجود انسان غیر مسلم نہیں بن سکتا اور ایمان کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو تمام سنیوں نے پاکستان کے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک 4 مرد وہ جن کا بیان ہوئے اور 4 عورتیں، یہ کلیتاً فاسق فاجر، دین سے باہر، اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ اسلام ہے۔ کون ہے جو ان کو کہہ سکے کہ نہیں؟ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اگر یہ ہم عقیدے نہ رکھیں تو ہمارا اسلام نہیں بن سکتا، اور ہم پر لازم ہے کہ ان سب کو گالیاں دیں اور بدترین زبان ان کے خلاف استعمال کریں، یہ جائز ہی نہیں بلکہ دین کا حصہ اور فرض ہے۔ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ ان کا حق ہے۔ جو تسلیم کرتا ہے 100 بسم اللہ، وہ 72 کے تھیلے میں آرام سے زندگی گزارے، کون ہے جو اس کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے؟ لیکن جو ان عقیدوں کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ ہم برداشت نہیں کریں گے اسلام کے اندر۔ اب یہ تبرہ کی مثالیں بہت ہی مکروہ مثالیں ہیں، میں صرف چند مجبوری کی حالت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ایسی خبیثانہ بات ہے کہ آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ کوئی مسلمان یہ بات لکھے اور دوسرے مسلمان آرام سے کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم ہو تو مسلمان ہی نا، جو مرضی کہتے پھرو، کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کو، یعنی ناقابل بیان بات ہے، کسی سے عشق ہو گیا تھا، اور اس کی جیلسی میں، اس کی رقابت میں حضرت علی سے دشمنی ہوئی۔ اتنی ناپاک بات، اتنی خبیثانہ بات، ایسے قابل احترام بزرگ پر جو خاتون جنت ہیں، جو تمام عورتوں کی سردار ہیں جنت کی، اپنی دشمنی میں بھول جاتے ہیں کہ یہ بکواس کر کیا رہے ہیں۔ کتاب کامل بھائی اور کتاب خلافت الشیخین صفحہ 41۔ پھر حضرت عمر ایسے ناپاک مرض میں مبتلا تھے کہ جس کے بغیر ان کو وہ مرض بھی اب میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی روحانی بیماری، جن کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا، اور الزہراء بحوالہ شیعہ سنی اتحاد صفحہ 4 پر سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے مسجد نبوی میں منبر نبوی پر سب سے اول بیعت خلافت شیطان نے کی تھی۔ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ منبر نبوی پر پہنچ کر شیطان پہلے پیش ہوا خدمت میں اور ہاتھ بڑھایا کہ حضور پہلے میری بیعت لے لیجئے، پھر باقی صحابہ نے، پھر حضرت علی نے دیکھا کہ جب سب کر بیٹھے میں بھی کر لیتا، چلو اب کیا باقی رہنا ہے۔ جب نعوذ باللہ سارے شیطان کے چیلے بن گئے اور اس کے پیچھے قدم رکھتے ہوئے تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، اے شیطان، حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تو حضرت علی نے کہا میں اکیلا بیٹھا باہر کیا کروں گا۔ یہ دین ہے، لیکن اسلام ہے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیجئے،
لکھا ہوا مہر لگی ہوئی ہے، سب فرقوں کی مہر ہے، حکومت کی مہر ہے یہ اسلام۔ کوئی تقویٰ کا اشارہ بھی ملتا ہے ان باتوں میں؟ سایہ بھی کہیں دکھائی دیتا ہے آپ کو تقویٰ کا؟ یہ سیاستیں جن کو دنیا میں مشتہر کر رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن نے، پاکستان کے دانشوروں نے اور علماء نے مل کر کچھ دیکھا تھا تو فتویٰ دیا ہے کہ احمدی کافر ہو گئے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ گیا، یہ جرم ہے۔ اور کہتے ہیں امام مہدی کا منصب امتی نبی کا منصب ہے، جو قرآن کے پوری طرح کامل طور پر تابع ہوگا اور محمد رسول اللہ کا غلام ہوگا۔ یہ کہتے ہیں، ایسی گستاخی کی جرت، یہ تو نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ امام مہدی امتی نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ بے شک برداشت کر لو کہ وہ چار کون ہیں اور وہ چار کون تھیں اور ان کے خدا کا کیا سلوک ہوگا اور دنیا کی بدترین مخلوق کس کو کہتے ہیں اور کن پر تبرہ دین میں فرض ہے اور شیطان نے سب سے پہلے بیعت کس کی تھی۔ کہتے ہیں یہ سب اسلام کے اندر ہے، اس سے تمہیں کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم جو مرضی کریں اسلام کا۔ اسلام تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں شیطان کا ذکر آتا ہے وقال الشیطان ہو، وہیں ثانی مراد ہے۔ اب یہ تقیہ کیا گیا ہے، حضرت عمر کا مراد ہے اور تمام شیعہ جانتے ہیں کہ کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں وہاں ثانی مراد، خلیفہ ثانی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جہاں جہاں یہ آتا ہے قرآن کریم میں قال الشیطان ہو، وہاں حضرت عمر مراد ہیں۔ اور یہی ہمارا دین ہے بحوالہ مقبول قرآن امامیہ، صفحہ 512۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کافر فاسق تھے۔ حیات القلوب مجلسی باب 51۔ سوائے 6 اصحاب کے باقی جمیع اصحاب رسول مرتد اور منافق تھے، یعنی صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے 6 صحابہ باقی بچے تھے، باقی سب مرتد اور منافق ہو چکے تھے۔ یہ تبرہ کی تعلیم ہے، کن پر تبرہ بھیجنا ضروری ہے، وہ یہ لوگ ہیں۔ اب پہلے تو حضرت علی کے منصب کے متعلق میں نے بات کی تھی، میں پھر بھی دہرا رہا ہوں کہ حضرت علی کا کیا باقی رہنے دیا ان لوگوں نے؟ جو سب سے شجاع تھا، جو سب سے دین میں بہادر تھا، اسے نعوذ باللہ من ذالک سب سے بزدل کے طور پر پیش کر کے اور پھر منافق کے طور پر پیش کرنا، اس سے تو زیادہ ظلم حضرت علی پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر بچا لیا اور ہاتھ نعوذ باللہ من ذالک فاسق فاجر دنیا کی بدترین مخلوق والے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا جس کے ہاتھ پر ان سے پہلے شیطان سبقت لے جا چکا تھا اور پہلے بیعت کر بیٹھا تھا۔ کیا باقی رہا حضرت علی کا؟ وہ علی جو قرآن میں جس کی طرف اشارے ملتے ہیں، وہ اور علی ہے۔ وہ علی جو محمد رسول اللہ کا وفادار تھا اور اسلام کا وفادار تھا اور ظاہر و باہر اور باطن میں ہر طرح سے سچا تھا، نہ اس کا ظاہر جھوٹا تھا نہ اس کا باطن جھوٹا تھا، جو ظاہر تھا وہی اس کا باطن تھا۔ وہ علی تھا جس نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نہ کہ وہ علی جس کے تم نے ایسے ناپاک الزام لگا کر اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، پہچان ہی نہیں جا سکتی۔ اور حضرت محمد رسول اللہ کا تصور، پہلے کہا کرتے تھے مسلمان کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ساری زندگی میں زور لگایا، صرف 30 ہی چھوڑے نا پیچھے ماننے والے، ان میں سے بھی 2 نے لعنت کر دی، ایک نے لعنت کی اور دوسرا ویسے پھر گیا۔ تو محمد رسول اللہ کا بڑا شور تھا، خاتم الانبیاء آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے جس کے متعلق فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ دلائل بعد میں آتے ہیں، حکمت کی باتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں، لیکن تلاوت آیات کی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ایسا پاک وجود ہے کہ وہ فوراً ان کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور پھر تزکیہ کرنے کے بعد
پاک دلوں کو تعلیم دیتا ہے۔ وہ کیا تزکیہ تھا؟ ساری عمر کی کمائی، 6 مومن اور لاکھوں منافق، جن میں سے ان کے کہنے کے مطابق ہر دل ناپاک تھا، اور دنیا کی بدترین مخلوق ان کی سرداری تھی، ان کی سرداری کر رہی تھی۔ محمد رسول اللہ کا کیا باقی چھوڑا؟ وہ جو تمام دنیا کے نبی بن کے آیا، اس کی زندگی کا محصل تو بس یہی منافق ہی رہ گئے۔ لیکن بدنصیبی اور ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، جو 6 باقی رہ گئے تھے وہ بھی پھر منافق بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے بھی بیعتیں کر لیں، ان کی جو منافقوں کے سردار تھے، تو کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کا محصل ایک منافق گروہ کے بعد ایک اور دوسرا گروہ، منافق گروہ پیدا کرنا بن گیا۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ جو ان شیعہ عقائد سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں جی، کوئی چیٹ آپ کے پاس آئی ہے؟ بتایا کہ ثانیہ اثنین سے مراد شاید حضرت ابوبکر ہوں گے۔ ہاں، مگر عموماً مسلمان جو اہل سنہ نے ثانی سے مراد، جب خالی ثانی کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت عمر کو لیتے ہیں، یعنی خلیفہ ثانی جس طرح کہا جاتا ہے نا، مگر وہ بھی بعید نہیں کہ ثانی اثنین کی طرف اشارہ ہو، انہیں ابو بکر مراد ہوں۔ لیکن میں نے بعض جو کتابوں کا مطالعہ اس وقت کیا تھا، مجھ پر یہی تاثر تھا کہ ثانی سے اشارہ حضرت عمر ہی کی طرف ہے، مگر اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے دوسرے کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام دلائل کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 189 تا 182، اور بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ حضرت علی کی سچائی کا دفاع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ساری باتیں، وہی جو دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ الحمدللہ کہ میری نظر حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس پر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ ایک بھی بات نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو مسیح موعود نے بیان نہ فرمائی ہو۔ ہر دلیل مسیح موعود اسلام نے خود دی ہے۔ اور آخر پر فرماتے ہیں حضرت علی کی تعریف میں کہ تم کہتے ہو وہ نعوذ باللہ من ذالک ان صحابہ سے جا ملا جو مرتد ہو گئے تھے، اس نے کیوں اپنی فصاحت و بلاغت کو استعمال نہ کیا، کیوں ان کو نہ سمجھایا؟ کہتے ہیں وہ تو بڑا قادر الکلام انسان تھا، بہادر بھی تھا، بہادری پر تم نے ضرب لگا دی، اب اسے گم کر دیا کہ وہ 3 خلافتوں میں خاموش بیٹھا رہا اور کچھ کسی کو نہ سمجھایا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں پس اس پر یہ بلا کیا نازل ہوئی، اس پر یہ بلا کیا نازل ہوئی کہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں بلاغت اور فصاحت سے کام نہ لیا، اور دلوں کو اپنی طرف پھیرنے میں اپنے حسن بیان کو نہ دکھلایا، بلکہ نفاق اور تقیہ کی طرف جھک گیا، اور نفاق کو دشمنوں کے لیے مثل افسون کے سمجھا۔ کیا یہ فعل شیر خدا کا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اے کاذبوں کے گروہ تمہارا افطرا ہے، بلکہ یہ تو اے کاذبوں کے گروہ تمہارا افطرا ہے۔ علی تو جامع فضائل تھا اور ایمانی قوتوں کے ساتھ تمام تھا، بس اس نے کسی جگہ نفاق کو اختیار نہیں کیا۔ یہ ہیں حضرت علی، وہ مقدس وجود جن کے نام سے دشمن کا پتا پانی ہوا کرتا تھا، جن کو حیدر جرار اور حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے سنے، میں آئندہ اور بھی بعض حوالے ایک اور موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر کیسا پیارا کلام ہے، کیسا عمدہ حضرت علی کا تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ فعل شیر خدا کا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو اے کاذبوں کے گروہ تمہارا افطرا ہے۔ علی تو جامع فضائل تھا، وہ تمام خوبیاں، جو تمام نیکیاں جو اپنے کمال کو پہنچی ہوں۔ فضائل ان نیکیوں کو نہیں کہتے جو ادنا حالتیں ہوں، بس ایمان کوئی ادنا حالت کو فضائل کے تابع بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر غیر معمولی طور پر فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ حدوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک لفظ میں ڈوب کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا فرما گئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جملے میں فرمایا وہ تو جامع فضائل تھا۔ اگر ایک ادنا حالت فضیلت سے نیچے قابل قبول بھی ہو
تو وہ علی کی شان نہیں تھی، علی کے حصے میں تو فضائل اپنے درجہ کمال تک پہنچی ہوئی نیکیوں کی صورت میں موجود تھے۔ پھر فرمایا اور ایمانی قوتوں کے ساتھ تمام تھا۔ بہت ہی پیارا کلام۔ حضرت علی کو ایسا خراج تحسین میرا خیال ہے کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ ایمانی قوتوں کے ساتھ تمام تھا، جس طرح ہم شکل جڑواں پیدا ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور پہچانا نہیں جاتا ایک دوسرے سے الگ۔ کہ تم ان علی کی ایمان کی بات کر رہے ہو، وہ تو ایمانی قوتوں کے ساتھ تمام پیدا ہوا تھا، ایک کو دوسرے سے الگ دکھایا نہیں جا سکتا۔ بس اس نے کسی جگہ نفاق کو اختیار نہیں کیا۔ روحانی خزائن میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں۔ اب یہ سوال ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کی طرف جو یہ باتیں منسوب کرتے ہیں، انہیں پیش کرنے کا اب کوئی فائدہ باقی رہے گا یا نہیں؟ یہ کہہ دیں گے کہ جی تقیہ ہو رہا تھا۔ ہم جب ان کے حوالے اب دیں گے تو اس کو ان حوالوں کو شیعہ کس طرح دیکھیں گے؟ جہاں تک عامت الناس کا تعلق ہے، ان میں سے تو اکثر لا علم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین ہے کیا۔ یہ دین تو ایک خاص قسم کے کلیک جس کو کہتے ہیں گروہ ہے شیعہ ائمہ کا نہیں، شیعہ علماء کا، ان کے قبضے میں ہے۔ وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں عوام کو سالانہ مجلسوں کے وقت یا بعد ازاں کبھی کبھی کہ تمہارا دین ہے کیا۔ ان کو کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو۔ شیعہ دین کے متعلق میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، پھر شاید بھول نہ جاؤں بعد میں۔ شیعہ دین کی بنیاد بہت پیاری ہے، یعنی اہل بیت کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک محبت کے جذبے کو بعض ظالموں نے ہانک کر غلط رستے پر ڈال دیا اور غلط نتائج پیدا کیے، یہ ظلم ہے۔ پر جہاں تک اہل بیت کی محبت کا تعلق ہے، اس پر کسی شریف انسان کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتا ہو اعتراض کا کوئی حق نہیں، بلکہ اسے اس میدان میں شیعوں سے آگے بڑھ کر اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ کے اہل بیت وہ تھے جو ایماناً بھی اہل بیت تھے اور جسمانی طور پر بھی اہل بیت تھے۔ آپ میں آپ کی روحانیت کا خون بھی دوڑ رہا تھا اور آپ کے جسم کا خون بھی دوڑ رہا تھا، بس نور علی نور کی سی کیفیت تھی۔ ان کو نظر انداز کر دینا اور ان پر ظلم کو برداشت کر لینا، یہ بے دینی کی بات ہے۔ یہی احمدیت کا عقیدہ ہے۔ ان سے محبت کرنا ایمان کے اعلیٰ مراتب کو چھونا ہے، لیکن یہاں تک بات رہے پاکوں کی محبت میں پاکوں پر ظلم کرنا، یہ ایک ایسا ایک خوفناک تصور ہے جسے عقل بھی رد کرتی ہے اور نقل بھی رد کرتی ہے۔ نہ اس کی کوئی مثال سچوں کے کلام میں ملتی ہے، نہ سچوں کے اعمال میں ملتی ہے۔ نہ عقل اسے قبول کر سکتی ہے ایک سچائی کی خاطر دوسری سچائی کا منہ کالا کرتے پھرو۔ بس جب تم ایسا کرتے ہو تو اپنی سچائی کا گلا گھونٹتے ہو، اپنی سچائی کو داغدار کرتے ہو۔ اگر محمد رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا تو محمد رسول اللہ کے غلاموں پر اس طرح زبانیں تان دراز کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ صرف 6 پیچھے چھوڑے، باقی سب منافق چھوڑ گئے، اور جو 6 تھے وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک بعد میں انہوں نے کہا اب ہمیں کیا باہر رہنا ہے، ہم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، اہل بیت کی محبت میں ان کے لیے ان پر درود و سلام بھیجو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے جو غم ہوتا ہے مصنوعی طور پر اسے ابھار کر سینہ کوبی میں تبدیل نہ کرو۔ انبیاء کی سنت کے مطابق راتوں کو کھڑے ہو کر ان پر درود و سلام بھیجو، ان کے لیے رو، یہ نیکی ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض دوسرے نیکوں پر گند اچھالنا، خبیثانہ زبانیں استعمال کرنا، یہ پہلی نیکی کو کاٹ دینے والی بات ہے، کیونکہ 2 تضاد اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ناممکن ہے۔ مگر بہرحال وہ حوالے موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں، کچھ پیش کرتا ہوں۔
تفسیر قمی جو صورت تحریم کی تفسیر قمی میں سورہ تحریم کی تفسیر کے ضمن میں ایک درج ہے، اور یاد رکھیے کہ تفسیر قمی شیعہ تفسیر ہے، اس لیے یہاں کسی تقیہ کی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور خود اپنے ائمہ کے کلام کو نکالا ہے اور اجاگر کر کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ سچی بات تھی جو وہ کر رہے تھے، کیونکہ جس آیت کسی آیت کا جو مفہوم یہ سمجھ رہے ہیں اس کی تائید میں حوالے دے رہے ہیں، اس کی تائید میں نعوذ باللہ من ذالک منافقانہ حوالے تو نہیں پیش کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں تفسیر قمی میں لکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا، میرے بعد ابو بکر خلافت پر متمکن ہوں گے، اور ان کے بعد تیرے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر حضرت حفصہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے علیم و خبیر ذات نے یہ خبر دی ہے۔ یہ خبر دی تھی نعوذ باللہ کہ منافقوں کے سردار بدترین مخلوق میرے بعد دین پر قابض ہونے والی ہے۔ شرح ناج البلاغہ یہ شیعہ تفسیر کی کتاب ہے، جز 6 293، یعنی حضرت علی کے کلمات کی تشریح کی گئی ہے اس میں بہت حد تک۔ اس میں لکھا ہے، فلما صلی ابو بکر الظہر اقبل علی الناس ثم قام علی فعزم من حق ابی بکر وذکر فضلہ وسابقتہ ثم مضى الی ابی بکر فبایعہ فاقبل الی علی وقالوا، پتہ نہیں کیا ہے، ایک بعد میں ہے وہ احسنتا، ترجمے سے پتہ لگ جائے گا کیا لفظ تھا۔ بس جب حضرت ابو بکر زور کی نماز پڑھ چکے اور آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اس وقت حضرت علی کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کی فضیلت اور اسلام میں مسابقت کا ذکر فرمایا، وذکر فضلہ وسابقتہ۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی فضیلت اور اسلام میں آپ کی مسابقت کا ذکر کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کی طرف گئے اور ان کی بیعت کی۔ اس پر لوگوں نے آپ سے کہا کہ درست فعل کیا اور احسن کام کیا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ شرح ناج البلاغہ جز 6۔ پھر شرح ناج البلاغہ ہی میں 2 حوالے درج ہیں، ایک ہے وَكَانَ أَفْضَلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، یہ دونوں کا اصل میں ایک ہی عبارت ہے جس کے 2 حوالے دیے گئے ہیں۔ ایک شرح ناج البلاغہ لابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 219، اور دوسری شرح ناج البلاغہ ابن حیثم مطبوعہ تہران جلد 3۔ ان دونوں کتب میں وہی حوالہ درج ہے جس کی عبارت میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمْتَ وَأَنْصَاهُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ الخلیفۃ الصدیق الخلیفۃ الفاروق۔ حضرت علی نے فرمایا، اور جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، ان میں سے اسلام میں افضل اور اللہ اور رسول کے سب سے زیادہ خیر خواہ خلیفہ صدیق ہیں، اور پھر خلیفۃ الخلیفہ الفاروق ہیں۔ میری عمر کی قسم، ان دونوں کا مرتبہ اسلام میں عظیم الشان ہے، اور بے شک ان دونوں کی موت سے اسلام کو سخت زخم پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے اور ان دونوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دے۔ اس میں ایک نقطہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خلیفۃ الرسول فرمایا گیا ہے، اور حضرت عمر فاروق کو خلیفۃ ابی بکر فرمایا گیا ہے۔ اس حساب سے جب حضرت علی کی باری آئے گی تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ خلیفۃ عثمان۔ اس پر بھی تو شیعہ غور کریں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔
دراصل یہاں حضرت جواب میں بتا دیتا ہوں، حضرت علی کی مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ نہیں تھے بلکہ ابو بکر کے خلیفہ تھے۔ اگر یہ مراد ہو تو پھر آپ کی خلافت بھی کاٹی جاتی ہے۔ مراد صرف یہ ہے بعد میں آنے والا، کیونکہ خلیفہ کا ایک معنی ہے ان کے بعد منصب پر بیٹھنے والا۔ تو فرمایا کہ تاریخی نقطہ نگاہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے ابو بکر منصب خلافت پر بیٹھے، پھر آپ کے بعد منصب خلافت پر بیٹھنے والے عمر تھے، یہ مراد ہے۔ اس لیے وہ جو میں نے اعتراض اٹھایا ہے شیعوں کی طرف، اس کا جواب بھی خود دے رہا ہوں کہ یہ اصل جواب ہے، ورنہ اگر تمہیں یہ جواب تسلیم نہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں رہتے بلکہ عثمان کے خلیفہ بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی کی ایک اور روایت سن لیجئے۔ کنز العمال جلد 13 صفحہ 9-10 لعلامہ علی المتقی متوفی 975 1567 عیسوی، المطبعۃ العربیہ حلب، اس میں حضرت علی کی یہ روایت درج ہے، اس امت کے نبی کے بعد اس کے افضل ترین لوگ ابو بکر اور عمر ہیں، اور اگر تم چاہو کہ تمہارے لیے تیسرے کا نام بھی بیان کروں تو میں اس کا نام بھی بتاتا ہوں۔ اور کہا کوئی مجھے ابو بکر اور عمر پر ترجیح نہ دے ورنہ میں اسے سخت کوڑے ماروں گا۔ یہ اس زمانے کی روایت ہے جب آپ خلیفہ ہو چکے تھے، منصب خلافت پر فائز ہو چکے تھے، جبکہ خود شیعہ تشریع کے مطابق تقیہ کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اگر نعوذ باللہ پہلے تھی، ہم تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو جب خود منصب خلافت پر بیٹھ چکے تھے پھر تقیہ کے کون سا موقع تھا؟ فرماتے ہیں افضل عمر ابو بکر اور عمر ہیں، اور کوئی مجھے ابو بکر اور عمر پر ترجیح نہ دے ورنہ میں اسے سخت کوڑے ماروں گا۔ اب یہ بھی ہمارے میر صاحب شکر کریں اس زمانے میں نہیں پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کیا حال ہونا تھا جو یہ کہہ چکے ہیں باتیں، اس پہ تو کوڑے مارنے کے چمڑی ادھیڑ دی جاتی ساری، اور حضرت علی کے ہاتھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک قوم ایسی بھی ہوگی جو ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے اور ہمارا گروہ یعنی شیعہ ہوں گے، ہمارے شیعہ ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے شریر بندے ہوں گے جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ شر خدا نے کیسا الٹایا ہے اور حضرت علی کی زبان سے الٹا دیا۔ وہ حضرت ابو بکر اور عمر کو شر الناس کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم شر الناس ہو جو ان خدا کے پاک بندوں کو شر الناس کہہ رہے ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ منار الہدیٰ صفحہ 373 سے حدیث لی گئی ہے، جب ابو بکر کی وفات کا وقت آیا، یعنی یہ روایت لی گئی ہے، جب ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر کو بلا کر انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ منار الہدیٰ جو شیعہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب ابو بکر کی وفات کا وقت آیا، حضرت ابو بکر کی، تو عمر کو بلا کر انہیں خلیفہ مقرر کیا، بس ہم نے سنا اور اطاعت کی اور خیرخواہی کی، اور حضرت عمر امر خلافت کے والی ہوئے، بس آپ کی سیرت نہایت پسندیدہ اور آپ کی خلافت حد درجہ بابرکت تھی۔ یہ ہیں خدا کے متقی لوگ، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کسی شیعہ کتاب میں آپ کوئی حوالہ نہیں پڑھیں گے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے خلاف تبرہ کیا ہو۔ یہ بدبخت رسم اس زمانے کی ہے ہی نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ شیعہ عوام الناس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنا دین تو ناپاک بناتے ہی ہیں،
عوام الناس کا بوجھ بھی ان پر پڑے گا، یہ بار بھی ان کی گردنوں پر ہوگا جب یہ قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ کشف الغمہ کا ایک حوالہ سنیے، بڑا فیصلہ کن حوالہ ہے، اور یہ چوتھے امام ہیں، حضرت امام زین العابدین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام، حضرت امام حسن دوسرے امام، حضرت امام حسین شہید کربلا تیسرے امام، اور چوتھے امام جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے شیعہ عقائد میں، حضرت امام زین العابدین ہیں۔ کشف الغمہ میں ہے، میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ سعید بن مرجانہ نے کہا کہ میں ایک دن علی بن حسین امام زین العابدین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ کچھ لوگ اہل عراق میں سے آپ کے پاس آئے تو انہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ ناشائستہ باتیں کہیں۔ یعنی حضرت امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی شان میں ناشائستہ باتیں کہیں۔ جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ آیا قرآن میں مذکور ہے کہ تم وہ مہاجرین اولین ہو جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے؟ قرآن میں مذکور ہے نہیں؟ فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ مہاجرین اولین جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے وہ اللہ کی بخشش اور رضامندی چاہتے تھے اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے رہے، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ کیا تم وہی ہو باتیں بنانے والے؟ کیا تم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہو جو اس طرح خدا کے خاطر اولین مہاجرین میں سے پیدا ہوئے، جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ ان سے راضی ہوا، ان کے ساتھ یہ سلوک فرمائے گا کہ تم وہ تو نہیں ہو نا؟ مگر نہ ہم تو نہیں، یہ تو بعد کے پیدا ہونے والے لوگ تھے، وہ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا ایسا نہیں، ہم تو ان مہاجروں میں سے نہیں ہیں۔ کہ اچھا، تو امام صاحب نے فرمایا پس کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ مدینہ میں یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے رہتے تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور وہ ان سے محبت رکھتے تھے، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں اس مال کی خواہش نہ رکھتے تھے جس سے انہیں دیا گیا، اور وہ اپنے نفسوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے خواہ خود ان پر تنگی ہو۔ کیا تم وہی ہو؟ تم وہ انصار ہو جنہوں نے آنے والوں کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی تھیں کہ بعض حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہمارے بعض بھائی بغیر شادی کے ہیں، ہمارے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اگر حکم ہو تو ہم ان کو طلاقیں دے دیتے ہیں تاکہ ان سے شادیاں کروائی دیں، اور ہم اپنے گھر پیش کرتے ہیں، اپنے مال پیش کرتے ہیں، نصف کر دیں ان کو، جہاں سے کاٹیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، خدا کی خاطر ان کے مال لوٹے گئے۔ اس لیے یہ حضرت امام نے فرمایا کہ تم بتا دو کہ تم وہ انصار ہو جن کا قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے یا کچھ اور لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم وہ تو نہیں ہیں۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا آگاہ رہو، تم نے دونوں گروہوں میں سے ہونے کی جرت برات کر دی ہے، یعنی اقرار کر لیا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے تم نہیں ہو، مان بیٹھے ہو، اپنے اوپر فرض جرم قائم کر لی ہے۔ اب اگلی بات سن لو، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ جو لوگ ان کے زمانے کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، ان مہاجرین کو بھی بخش دے، ان انصار کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کا کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب تو بہت مہربان اور بے انتہا کرم کرنے والا ہے۔ کتنی عظیم الشان دلیل ہے۔
اور کیسے حلم کے ساتھ ان بدبختوں کو جواب دیا گیا ہے۔ پہلے پوچھا تو مہاجرین تو نہیں ہو نا؟ کہ نہ ہم تو نہیں، انصار نہیں، انصار ہم کیسے ہو گئے؟ کہ تم نے یہ گواہیاں دے دی، میری گواہی سن لو کہ اس آیت میں جن بزرگ نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ ان پہلوں پر سلامتیاں بھیجتے اور دعائیں کرتے تھے، اور یہ عرض کیا کرتے تھے اللہ سے کہ اے خدا کبھی ان کا کینہ ہمارے دل میں نہ پیدا ہونے دینا۔ میں گواہی دیتا ہوں تم وہ نہیں ہو، تم کینہ ور لوگ ہو، اٹھ جاؤ اور میری مجلس سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کون سا تقیہ کا موقع تھا اس وقت؟ اور دلیل اتنی مضبوط ہے کہ تقیہ یا غیر تقیہ کا سایہ بھی اس آیت پہ نہیں پڑ سکتا کوئی۔ اپنی ذات میں ایک عظیم الشان چڑھا ہوا سورج ہے، اور اس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی حقیقت میں احتجاج نہیں رہتی۔ تمام تبرہ اور تقیہ کے اوپر یہ آیت تبر رکھ دیتی ہے، اور خدا کے پاک بندوں سے جو مہاجر اور انصار تھے ان سے دشمنی اور کینے کو مومنوں کے دلوں سے کاٹ کر الگ پھینک دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق شیعوں کے چھٹے، کیوں جی 1 منٹ رہ گیا؟ اچھا، یہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کل بھی 1 منٹ پہلے دکھا دیا تھا آپ کو منہ، آج بھی اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے دیکھ لیا۔ وہ فرماتے ہیں رسالہ عدلہ نقیہ میں کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں عدل و انصاف کرنے والے امام تھے، دونوں حق پر تھے اور حق پر ہی فوت ہوئے، اور قیامت کے دن ان پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ بس اللہ کرے کہ ہمارے یہ شیعہ بھائی بھی حق کو قبول کریں اور حق ہی پر فوت ہوں، تاکہ اپنے ائمہ سے اور خدا کے پسندیدہ لوگوں سے جا ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔